مجھے فیتھ ہے سیاستدانوں کے اندر. مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کا جو 30 سال سے 1988 سے لے کے 2018 تک کا 30 سال کا ان کا جو پولیٹیکل سٹرگل ہے، جو صرف اور صرف اس چیز کے اوپر فوکس تھا. آپ اس کے اندر سے ہزار خرابیاں نکال لیں، آپ ان کی ہزار غلطیوں کی نشاندہی کر لیں ان 30 سالوں کے اندر، لیکن اس کا جو ایک فوکس تھا وہ سیاستدانوں کے لیے اور پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے لیے وہ اسپیس حاصل کرنا تھا جو کہ اس سے پہلے ان کو نہیں، 1988 سے پہلے کہ مارشل لاء نے ان سے بڑی حد تک چھین لی تھی. پھر دوبارہ وہ اسپیس ان سے چھینی گئی جب جنرل مشرف نے بغاوت کی حکومت سے اور حکومت سنبھال لی خود، اور بڑے عرصے تک وہ حکومت کے اندر رہے. سو میرا خیال ہے کہ اس نظام کی بقا، یہ جو سیاسی نظام کی بقا ہے نا، یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتیں اتنی ناسمجھ ہیں اس 30 سالہ تجربے کے بعد کہ وہ صرف جو فوری مسائل کا ان کو سامنا ہے. یہ میں آپ کی بات کو بڑا وزن دیتا ہوں جو آپ نے ان کے پی ڈی ایم کے تجربے کی بات کی ہے، پی ایم ایل این کی، اور وہ ان کے لیے کافی تلخ رہا ہے، جہاں پہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بعد میں حکومت کا حصہ رہنے کے باوجود انہی کے اوپر تنقید کرنا شروع ہوگی کہ جی یہ سارا کیا کرائے ان کا ہے، تو وہ یقیناً ان کا تلخ درد رہے گا. لیکن میرے خیال میں ان میں اب اتنی سمجھ ہے، یہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک وہ اس نظام کو ایک بھرپور طریقے سے آگے نہ بڑھائیں گے تب تک ان کو وہ سپیس واپس نہیں مل سکتی جو کہ 2018 سے لے کے 2023 کے بیچ میں ان سے دوبارہ چھین لی گئی ہے. چلیں وہ جس کی بھی غلطی ہے، وہ ایک سیاسی جماعتوں کی ہے، بس ساری سیاسی جماعتوں کی ہے، اس بحث میں پڑے بغیر. سو میری رائے میں یہ بھی عین ممکن ہے کہ اگلی حکومت صرف اس لیے کہ قومی اسمبلی فریگمنٹڈ ہوگی، اس میں چھوٹی چھوٹی کئی پارٹیاں ہوں گی، یا اس میں کوئی بھی بڑی پارٹی جو ہے وہ واضح اکثریت کے ساتھ نہیں آئے گی، بذات خود ایک بڑی وجہ نہیں ہوگی ان بڑے رہنماؤں کا وزارت امور کے عہدے سے دور رہنا. میرے خیال میں ان کا تجربہ ان کو یہ سکھا چکا ہے کہ یہ غیر ممکن ہے کہ آپ صوبوں کے اندر تو مضبوط حکومتیں قائم ہونے دیں، یا اپنی مختلف پارٹیاں اپنی اپنی مضبوط حکومتیں بنا لیں، لیکن وفاق کے اندر ایک ایسی حکومت ہو جو جھٹکے کھا رہی ہو، ہچکولے کھاتی رہے، کبھی ایک وزیر اعظم ہو کبھی دوسرے وزیر اعظم ہو. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ بات یقیناً سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. سو آئی تھنک اس وقت جو بھی ان کی سوچ وہ بجا، ہر کوئی اپنی پولیٹیکل آپشنز کو وے کر رہا ہے، اس کو پرکھ رہا ہے، لیکن انتخابی نتائج کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ بدل بھی سکتی ہے، اور شاید چودھری شجاعت حسین کی جو بات ہے وہ درست نہ ثابت ہو. بات تو یہی ہے نا کہ اس وقت سیاسی جماعتیں بہت کمزور ہو چکی ہیں، اور سیاسی جماعتیں اس وقت ظاہر ہے انتخابات کے لیے مقابلہ ہمیشہ مصلحت کی، اور خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب مصالحت کی سیاست اور کمپرومائز کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. 2008 کا تجربہ ہے، شاید اس کی وجہ تو جو آپ بات کر رہے تھے مزمل، اس کی تو نفی ہوئی کہ اگر وہ کمپرومائز، اپنے آپ کو کمپرومائز کی پالیٹکس کے کھلاڑی اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وفاق میں بھی ان کی نظر ہے. دوسری طرف مسلم لیگ نواز کا 2/3 اکثریت کی بات جو کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کی مخلوط حکومت کے ساتھ ظاہر ہے جو ان کا تجربہ رہا ہے، تو وہ بھی وفاقی سیاست پہ ہی نظر ڈالے ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کی بات درست ہے. وفاق میں ہونا ان کے لیے بھی اہم ہے، بہت اہم ہے، سب کے لیے ہے، لیکن ایک صوبہ ساتھ ہو اور مضبوط صوبہ ہو اور اپنی وہاں طاقتور حکومت ہے، ظاہر ہے وہ اپنی وفاقی حکومت کو ہی مزید مضبوط بناتی ہے، اور اس کا پنجاب بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت اہم ہے خاص طور پر. تو مجھے یہ منطق آپ کے مجھے اختلاف ہے. آئی تھنک یہ وفاق کی طرف دونوں دیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سب کوشش کر رہے ہیں.